ایران نے اپریل میں اپنا پہلا فوجی سیٹلائٹ کورونا وائرس کی وبا کے دوران لانچ کیا، جس سے امریکی ایوان نمائندگان کے 90% اراکین نے ایران کے خلاف اسلحے کی پابندی میں توسیع کی حمایت کی۔ تاہم کچھ ایسی تجارتی اور مالی پابندیوں میں نرمیوں کے مطالبوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جو ایران کی اہم ادویات اور طبی ساز و سامان درآمد کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ ہیں۔ ایران مشرق وسطی کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کورونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ پابندی عائد کرنے والے ممالک کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری آبادی پر ان تعزیرات کے منفی اثرات کو کم کریں۔ وینزویلا کو امریکہ کی جانب سے اس کی تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کرنے سے قبل ہی خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا تھا۔ امریکہ کا مقصد سوشلسٹ رہنما نکولس مادورو کی طاقت پر گرفت کمزور کرنا تھا۔ کرونا وائرس کی وبا نے وینزویلا کے حالات کو اور بھی خراب کر دیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی عالمی قیمتوں میں گراوٹ سے تیل کی آمدنی میں کمی واقع ہوئی ہے، جو جنوبی امریکہ کی اس ملک کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وینزویلا میں نکولس مادورو کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل کی شرط پر امریکی محکمہ خارجہ نے کچھ پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کی، تاہم وینزویلا نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے اور صدر نکولس نے کہا ہے کہ وہ اس وبا کی وجہ سے اگلے سال ہونے والے انتخابات کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا میں نہ تو کم جونگ ان کی طویل غیر حاضری کے بعد منظر عام پر آنے اور نہ ہی پیونگ یانگ کے کورونا کے کیسز سے متعلق مشکوک دعووں سے اس تشویش میں کمی ہوئی ہے کہ پہلے سے ہی قلت کے شکار ملک میں کھانے پینے کی رسد میں خلل پڑ رہا ہے۔ شمالی کوریا کے خلاف اس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام سے متعلق سخت پابندیوں کے حامیوں کا موقف ہے کہ کورونا وائرس کی مد میں امداد فراہم کرنے سے آمرانہ حکومتوں کو اسلحے اور ناجائز سرگرمیوں پر زیادہ وسائل خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگر اس وائرس کے دوران ہماری پابندیاں طرز عمل میں تبدیلی لاتی ہیں کہ یہ حکومت غیر قانونی سرگرمیوں کی بجائے وائرس سے لڑنے کے لیے اپنے لوگوں پر رقم خرچ کر رہی ہے، تو یہ حقیقت میں امریکہ اور ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک اچھا نتیجہ ہوگا۔ لیکن انسانی حقوق کے گروپس اور دیگر افراد واشنگٹن پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کے پیش نظر آمرانہ حکومتوں پر دباؤ برقرار رکھنے کی ضرورت کو متوازن کریں۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔